حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے جو آل یعقوب میں سے تھے۔ خدا نے سلیمان کو وہ بادشاہی عطا کی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی۔ خدا کے نیک بندوں میں سے ذوالقرنین کے بعد حضرت سلیمان ایسے دوسرے شخص ہیں جن کی حکومت مشرق سے مغرب تک تھی۔ حضرت سلیمان جنوں اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند اور حیوانات پر بھی حکومت کرتے تھے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، اور دیو اور شیطانوں کا ایک گروہ تھا جو دریا میں غوطہ لگا کر ان کے لیے عمدہ چیزیں جیسے لولو و مرجان اور قیمتی موتی نکالتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کام بھی کرتا تھا، مثل شہروں کے بنانے، قصروں کو تیار کرنے، پہاڑوں کو کھودنے اور کاریگری سے عجیب و غریب چیزیں تیار کرنے کے۔ اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے اس سے کہ وہ سلیمان کی نافرمانی کریں یا کسی کو کوئی اذیت پہنچائیں۔ اور سلیمان نے داؤد کی میراث پائی، مال اور علم پیغمبری۔ اور سلیمان نے کہا، لوگوں، ہم کو جانوروں کی زبان تعلیم کی گئی ہے اور ہر شے میں حصہ عطا کیا گیا ہے، اور بے شک یہ خدا کا فضل عظیم ہے۔ پھر خدا نے فرمایا، ہم نے ہوا کو سلیمان کے لیے مسخر کیا، جو صبح کو 1 مہینے کی راہ طے کرتی تھی اور شام کو 1 مہینے کی راہ طے کرتی تھی۔ اور ہم نے کہا کہ اے آل داؤد، ان نعمتوں کے شکر میں عمل نیک کرو اور عبادت بجا لاؤ، اور شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ سلیمان نے دعا کی، اے پالنے والے، مجھ کو بخش دے اور مجھ کو ایسی بادشاہی اور ایسا ملک عطا فرما کہ پھر میرے بعد کسی کے لیے ایسی حکومت سزاوار نہ ہو، اور بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ خدا نے مشرق و مغرب کی سلطنت حضرت سلیمان کو عطا کی۔ انہوں نے 700 برس اور 7 مہینے تک تمام دنیا پر حکومت کی، اور خدا نے ان کو ہر شے کا علم تعلیم فرمایا۔ ایک روز حضرت سلیمان اپنی شان و شوکت کے ساتھ بنی اسرائیل کے ایک عابد کے پاس سے گزرے۔ عابد نے کہا، اے پسر داؤد، خدا کی قسم، خدا نے تم کو عظیم بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ ہوا نے یہ آواز حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچائی۔ حضرت سلیمان نے اس کے جواب میں فرمایا، مومن کے نامہ عمل میں ایک تسبیح کا ثواب اس سے بہتر ہے جو خدا نے داؤد کے فرزند کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ جو کچھ اس کو دیا گیا ہے وہ زائل ہو جائے گا، اور اس تسبیح کا ثواب ہمیشہ باقی رہے گا۔ حضرت سلیمان نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو وہ ملک و بادشاہی عطا فرمائی ہے کہ میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہوگی، لیکن باوجود ان نعمتوں کے ایک روز بھی صبح سے شام تک خوشی میں بسر نہ ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ کل اپنے قصر میں داخل ہو کر بالا خانے پر سے اپنی سلطنت کا نظارہ کروں۔ میرے پاس کسی کو آنے کی اجازت مت دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری خوشی میں خلل آ جائے۔ لوگوں نے عرض کی، ایسا ہی ہوگا۔ دوسرے روز حضرت سلیمان اپنا عصا لے کر قصر کے سب سے بلند مقام پر گئے اور اپنے عصا پر ٹیک لگا کر اپنی سلطنت کا نظارہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ایک خوبصورت نوجوان قصر کے ایک گوشے سے ظاہر ہو کر آپ کے پاس آیا۔ سلیمان نے پوچھا، تجھے یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ آج تو میں نے چاہا تھا کہ تنہا رہوں۔ اس نے کہا کہ اس گھر کے پروردگار نے مجھے اجازت دی، اس کی اجازت سے آیا ہوں۔ سلیمان نے کہا، قصر کا پروردگار تو مجھ سے زیادہ حقدار ہے، بس بیان کرو کہ تم کون ہو اور کس لیے آئے ہو۔ اس جوان نے کہا، میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ سلیمان نے کہا، آؤ، جو حکم ہوا ہے بجا لاؤ۔ غرض کہ ملک الموت نے آپ کی روح اسی حال میں قبض کی جیسے کہ وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ لوگ حضرت کی جانب دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ آپ زندہ ہیں۔ اس حالت میں لوگوں کے درمیان اختلاف و فتنہ پیدا ہوا۔ بعض کہنے لگے کہ سلیمان بہت دنوں سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں اور ان کو درد و تھکان لاحق نہیں ہوتا، نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ وہ کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے خدا ہیں اور واجب ہے کہ ہم ان کی پرستش کریں۔ اور ایک گروہ نے خیال کیا کہ سلیمان نے جادو کیا ہے اور جادو کے زور سے ہماری نگاہوں میں کھڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اور مومنین کہتے تھے
کہ وہ خدا کے بندے اور پیغمبر ہیں، خدا جس طرح چاہتا ہے ان کو رکھتا ہے۔ جب ان میں جھگڑا شروع ہوا، خدا نے دیمک کو حکم دیا جس نے حضرت کا عصا اندر سے کھا کر کھوکھلا کر دیا۔ عصا ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان قصر سے گر پڑے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، جب ہم نے سلیمان پر موت کو مقرر فرمایا تو ان کی موت کو ایک زمین کے کیڑے نے ان کے عصا کو کھا کر ظاہر و واضح کیا۔